السلام علیکم دوستو، اگر آپ گھر یا بلڈنگ بنانے کے پلان کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے، کیونکہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پورا کنسٹرکشن پروسیس سمجھانے والا ہوں، زمین کلیئر کرنے سے لے کر فنشنگ تک۔ آپ کو یہ بھی بتاتا رکھوں گا کہ کن سٹیپ پر کمپرومائز نہیں کرنی اور کن جگہ بجٹ بچایا جا سکتا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ سائٹ کلیننگ اور ٹیمپرری فیسلٹیز۔ سب سے پہلے سائٹ کو کلیئر جاتا ہے، مطلب کچرا، ڈیبریز یا آبسٹیکلز کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس سٹیج پر انجینئرز کے لیے ٹیمپرری آفس بھی بنائے جاتے ہیں اور لیبر کیمپس بھی بنائے جاتے ہیں، لیبر کے لیے کوارٹرز بھی بنائے جاتے ہیں اور پانی بجلی کی سپلائی بھی کی جاتی ہے۔ سیکیورٹی کے لیے بھی بندوبست کیا جاتا ہے اور پورے سائٹ سے سائٹ سیکیورٹی فینسنگ کی جاتی ہے۔ اسٹیپ سیکنڈ پہ آتا ہے سائٹ لے آؤٹ اور سٹیکنگ۔ اس کے بعد اب سرویئر اپروول ڈرائنگ کے مطابق ریفرنس پوائنٹ سیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر گریڈ لائنز بنائے جاتے ہیں جو کوآرڈینیٹس کے ذریعے لگائے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے پروجیکٹ میں ووڈن بیٹن کے ساتھ اور بڑے پروجیکٹ میں مستقل کنکریٹ کے ساتھ پوائنٹ لگا دیے جاتے ہیں۔ اسٹیپ 3، اس کے بعد ایکسکیویشن کا عمل آ جاتا ہے۔ اب ایکسکیویشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ سائل رپورٹ کے مطابق ریکوائرڈ ڈیپتھ تک کھدائی کی جاتی ہے۔ منیمم ایکسکیویشن عام طور پر 1 میٹر تک ہوتی ہے۔ اگر نیبرنگ سٹرکچر کے پاس کھدائی ہو رہی ہے اور ڈیپ 1.2 میٹر سے زیادہ ہے تو شورنگ اور سپورٹ دینا بہت ضروری ہے۔ پھر اسٹیپ 4 آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کمپیکشن اور پی سی سی مطلب پلین سیمنٹ کنکریٹ، جسے ہم عام کنکریٹ بھی کہتے ہیں، وہ آ جاتا ہے۔ ایکسکیویشن کمپلیٹ ہونے کے بعد گراؤنڈ کو صحیح کمپیکٹ کیا جاتا ہے اور کرشڈ گریول ڈالا جاتا ہے۔ اس سٹیج پر ٹرمائٹ پروفنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اسے کبھی سکپ مت کرنا۔ پھر 4 انچ سے 6 انچ تک پی سی سی، جسے ہم 148 بھی کہتے ہیں، وہ کیا جاتا ہے اور فاؤنڈیشن کے لیے ایک ہارڈ بیڈ کریٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسٹیپ 5 آ جاتا ہے۔ فاؤنڈیشن، ریبار اور کالم سٹارٹر بھر دیا جاتا ہے۔ اب سٹرکچر ڈرائنگ کے مطابق رینفورسمنٹ سریا فکس کیا جاتا ہے۔ پراپر کنکریٹ کور مینٹین کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سٹیل رسٹ نہ ہو۔ اس سٹیج پر کالم سٹارٹر بارز بھی انسٹال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فاؤنڈیشن کی کنکریٹ اور کالم سٹبز۔ اب کنکریٹ پور کی جاتی ہے اور وائبریٹر سے پراپرلی سیٹل کیا جاتا ہے۔ پھر کالم کی سٹارٹر بارز پر سٹب کالم بنائے جاتے ہیں۔ پلنتھ لیول تک ریبار کو 50 mm ایکسٹرا کور دینا چاہیے تاکہ کروجن نہ ہو۔ اس کے بعد 7واں اسٹیپ آتا ہے جو بیچومن کی کوٹنگ ہے اور واٹر پروفنگ ہے۔ فوٹنگ اور سٹب کالم پر 2 کوٹ بیچومن پینٹ لگایا جاتا ہے۔ یہ موئسچر اور سیپیج سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔
اس اسٹیپ کو اگنور کرنا بہت ہی رسک ہے، کیونکہ فیوچر میں سیپیج اور ڈیپنس کی پرابلمز ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیک فلنگ آتی ہے۔ اب ایکسکیویشن ایریا کو واپس مٹی سے فل کیا جاتا ہے اور ہر 6 سے 8 انچ لیئر کو کمپیکٹ کیا جاتا ہے۔ پراپر کمپیکشن نہ ہو تو بعد میں فلورنگ اور والز میں سیٹلمنٹ، جسے ہم بیٹھنا کہتے ہیں، آتی ہے۔ اسٹیپ 10، ٹائی بیم اور گریڈ سلیب۔ ٹائی بیم کا ریبار سپیکس ہوتا ہے، فارم ورک لگاتی ہے اور کنکریٹ پور کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی گریڈ سلیب، میش اور پی سی سی کیا جاتا ہے۔ اسٹیپ 11، کالمز، بیم اور سلیب سپر اسٹرکچر۔ اب اسٹرکچر اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے، کالم کا ریبار فکس ہوتا ہے، شٹرنگ لگاتے ہیں، فارم ورک لگاتے ہیں اور کنکریٹنگ ہوتی ہے۔ پھر بیم اور سلیب کا رینفورسمنٹ اور کنکریٹنگ ہوتی ہے۔ ہر فلور کے لیے یہی پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، سلیب کاسٹ ہونے کے بعد کم سے کم 14 ڈیز 14 دنوں تک پراپر کیورنگ، یعنی چھت کو پانی دینا یا کالمز بیمز کو پانی دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، شٹرنگ، جسے ڈی شٹرنگ کہتے ہیں، وہ بھی 14 ڈیز سے پہلے کبھی بھی نہ کرے۔ اسٹیپ 12، اس کے بعد بلاک میسنری، چنائی کا کام، پلاسٹنگ کا کام اور فنیشنگ کا کام کیا جاتا ہے۔ اسٹرکچر فریم کمپلیٹ ہونے کے بعد میسنری کا کام سٹارٹ ہوتا ہے، وال کی چنائی ہوتی ہے، پھر الیکٹرک اور پلمبنگ کے کنڈیوٹس وغیرہ وال میں کیے جاتے ہیں، جریا مارتے ہیں اس کے لیے، پلمبنگ کے لیے، الیکٹریکل کے لیے اور جو بھی سروسز ہے اس کے لیے جریا وغیرہ مارتے ہیں۔ اس کے بعد وال کی پلاسٹرنگ کی جاتی ہے، انٹیریئر پلاسٹر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایکسٹیریئر پلاسٹر کیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح فنیشنگ کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو فنیشنگ میں پلاسٹر کے بعد سب سے پہلے سیلنگ کا کام کیا جاتا ہے۔ سیلنگ کا کام جسے ہم فال سیلنگ کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کی پینٹ وغیرہ شروع ہوتی ہے، وال کو پینٹ کرتے ہیں، اس میں وال کی پریپریشن، پھر وال کو فلنگ جسے ہم وال پٹی لگاتے ہیں وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے ڈورز، ونڈوز، وارڈروبز، الماریاں وغیرہ وہ لگائی جاتی ہے، کچن وغیرہ لگائے دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہماری لائٹنگ ہے، لائٹ فکسچر ہے، جو لائٹ سوئچ وغیرہ ہے، جو بٹنز وغیرہ ہے، جو بریکرز وغیرہ ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا فائنل کوٹ ہوتا ہے پینٹنگ کا، تو وہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی بلڈنگ کنسٹرکشن کی سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس۔ ہر سٹیج اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن فاؤنڈیشن اور واٹر پروفنگ پر کبھی کمپرومائز مت کرنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فنیشنگ پروسیس کی ڈیٹیل میں کور کریں گے، تو نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔